تو میرے محترم سامعین، آج دجالی تہذیب پھیلی ہوئی ہے، اور مزے کی بات ہے تھوڑے دنوں کے بعد دجال کے پیروکار بھی آ جائیں گے، نہ ڈر، بے باک، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، تمہارے ووٹوں کا صحیح حقدار ہیں، ہاں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ، اور پتہ نہیں کس کس چیز کا خاتمہ۔ وہ ایک لیڈر تقریر کر رہا تھا نا اپنی طرف سے، وہ کہہ رہا تھا غریبوں کی پارٹی، فلانے کے مزدوروں کی پارٹی، اور جوش خطابت میں کہہ رہا تھا غریبوں کی پارٹی، مزدوروں کی پارٹی۔ میں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، بالکل حقیقت یہی ہے۔ اور یہ جھوٹے دجال آئیں گے اور تمہارے سامنے آ کے جھوٹے لارے تمہیں لگائیں گے، وعدے کریں گے، وہ جھوٹ سنانے کے لیے تیار ہے، اور خیر سے تم جھوٹ سننے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہو۔ ہاں، تم بھی کو کم نہیں ہو، جھوٹ سننے کے لیے بھی بےتاب بیٹھے ہو۔ یہ اعلان ہو گیا جی، ایسے کئی اعلان ہوئے اور کئی گئے یہاں پر، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، فرمایا قرب قیامت لیڈر کون ہوگا؟ لقا ابن لقا، کمینہ ابن کمینہ، وہ قوم کا لیڈر ہوگا۔ اور آج یہ چیزیں سامنے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں ہم نے نہ اسلام کے لیے ووٹ دیا، نہ ہم نے ملک کے لیے ووٹ دیا، نہ ہم نے قوم کے لیے ووٹ دیا، ہم نے جب بھی دیا اپنے مفاد کے لیے ووٹ دیا ہے، اور مفاد پرستوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ اور بڑے آرام سے کہتے ہیں جی ہمارا جہیز مطالبہ ہے جی، یا گیس کا میٹر لوا دے تو 20 ووٹ پکے توڑے، اے جی ہماری نالی بنا دیں جی، ہماری گلی بنا، بھائی جائز مطالبہ ہے جی بالکل۔ کوئی کہتا ہے پانی کی ٹینکی بنا دیں، کوئی کہتا ہے جناب بیٹا میرا ملازمت پہ لگوا دیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارے محلے کا یہ کام کر دے، ٹرانسفارمر لگا دے، گیس کا میٹر لگوا دے۔ وہ کتنے کی آتی وہ گیس کی ٹینکی؟ وہ 3000 کے اوپر جناب وہ ووٹر بک رہا ہے، اور جو بیچارہ سب سے گیا گزرا ووٹر ہے نا، وہ بریانی کی پلیٹ پہ بکتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، میں ادھر ڈیرے میں گیا جی، بریانی کی پلیٹ ملی، گرم گرم تھی، چائے کا کپ ملا، ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہمیں سلام کرتا ہے، ہماری برادری ہے، ہماری پارٹی ہے، ہمارا دھڑا ہے۔ کیوں جی یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور مزے مزے سے جھوٹ سنتے ہیں۔ وہ نڈر لیڈر کدھر ہیں آج؟ کدھر بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ قوم مہنگائی میں ماری گئی، قوم قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، وہ عیش کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اور 75 سال سے ایک سے بڑھ کر ایک آیا جس نے آ کر قوم کو ڈبویا۔ ڈبویا یا نہیں ڈبویا؟ یہ ملک کس لیے بنا جی؟ اونچی بولو، کس لیے بنا؟ روٹی کپڑا مکان کے لیے تو نہیں بنا؟ تو ووٹ تو روٹی کپڑا مکان کے لیے دیتے ہو، کیوں جی؟ یہ ملک بنا ہے اسلام کے لیے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بولو بولو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ اگر میں ہوتا مفتی تو پھر میں یہ فتویٰ دیتا جنہوں نے مولویوں کے علاوہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیے ہیں بغیر حساب کتاب کے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ میں مفتی نہیں ہوں اس لیے میں فتویٰ دے نہیں سکتا، لیکن اگر ہوتا تو یہ فتویٰ ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے تو ملک بنایا اسلام کے لیے، تو ووٹ دینا تھا اسلام پسندوں کو، اور آپ ووٹ دے رہے ہیں سیکولر لوگوں کو۔ آپ ووٹ دے رہے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو قلو واللہ نہیں آتی، جن کو استنجا نہیں کرنا آتا، آپ ان لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس پرچی کی طاقت کیا ہے؟ آج فلسطین کا مسلمان پوری امت مسلمہ کو پکار رہا ہے، وہ مظلوم بچیاں، مظلوم بچے آج پوری امت مسلمہ کے لیڈروں کو پکار رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، مگر ہم ٹس سے مس نہیں۔ کیوں؟ اگر اسلام پسندوں کو ووٹ دیا ہوتا آج دیکھتے وہ کس طرح پھر ان کا دفاع کرتے، آج تم دیکھتے وہ کس طرح اسرائیل کو تیس اور نہس کر کے رکھتے۔ جب تم نے منافقوں کو ووٹ دیا، جھوٹوں کو ووٹ دیا، چوروں کو ووٹ دیا، زانیوں اور شرابیوں کو ووٹ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا آج پوری امت مسلمہ پریشان بیٹھی ہے۔ اور یہ لیڈر اپنے اثاثے چھپانے کے لیے، کیونکہ ان کا پیسہ، ان کا سرمایہ، ان کے جناب وہ جو کچھ بھی اثاثے ہیں ان ملکوں کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، اسرائیل کے پاس ہیں، وہ ان کے خلاف کبھی بیان بھی نہیں دے سکتے۔
کیا تو سب کچھ ان کے پاس ہے، ضبط ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ قیامت کے دن پوچھ تو ہونی ہے۔ تمہارے بڑوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، مولا تو خطہ دے دے، تیرا قانون نافذ کریں گے، اور ظالموں جب تمہاری باری آئی تم نے میرا قانون کیوں نہیں نافذ کیا؟ کوئی اس کے لیے ایک صرف خالی پرچی کی ضرورت تھی، سپورٹ کر دیتے اسلام پسندوں کو۔ اور میں اس میں بڑا کھلا ذہن رکھتا ہوں، آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے مسلک کے علماء کو ووٹ دے دیں۔ ہر مسلک کے بیچارے مولوی کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے ضبط کرا کے گھر چلے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ حاجی، نمازی، دیندار، دین کے ٹھیکیدار چوروں، چکوں کو، شرابیوں، زانیوں کو ووٹ دے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور مولوی بیچارہ، مولوی تھوڑا ہارا ہے، قوم ہار گئی، ہماری تقدیر ہار گئی۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ درد دل ہے، اکثر میں بیان کرتا ہوں، اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں یہ ملک کا نظام ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مفادات کی سیاست چھوڑیں، آپ ووٹ دیں ملک کے لیے، آپ ووٹ دیں قوم کے لیے، آپ ووٹ دیں اسلام کے لیے، پھر دیکھیں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، پھر دیکھو نظام سدھرتا ہے یا نہیں سدھرتا۔ جب آپ بکیں گے، اور آپ بکے جتنی آپ کی قیمت تھی، کینڈیڈیٹ نے آپ کو خریدا ہے جتنی آپ کی قیمت ہے، کسی کو گیس کا میٹر دے کے خریدا، کسی کو جناب وہ نالی دے کے خریدا، کسی کو جناب وہ سڑک بنا کے خریدا، اور کسی کو خالی سلام سے ہی خریدا، بعض اسی پہ بک جاتے ہیں، اور کسی کو بریانی کی پلیٹ پہ خریدا۔ آپ کو خریدا جتنی آپ کی قیمت تھی، اب وہ آگے جا کے بکا جو اس کی اپنی قیمت تھی، اور آپ کہتے لو جی لوٹے بن گئے جی، وہ دیکھو جی وہ ادھر چلے گئے جی، پہلے اپنا حال تو دیکھو کہ آپ کیا بنے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ نیچے سے لے کر اوپر تک یہ حال ہے۔ بس میں اتنا ہی اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئے گا الیکشن، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ دیکھیں ہمارے شہر کے لیے کون اچھا ہے، آپ دیکھیں ہمارے ملک کے لیے کون اچھا ہے، آپ دیکھیں اسلام کے لیے کون اچھا ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو ووٹ دیں، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اور یہ ذہنوں میں بیٹھا ہو، اس نے تو جیتنا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دن ایک صاحب سے کہا اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو، ویسے میں کھڑا نہیں ہوں گا، یہ پکی بات ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ میں نے کہا اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو ووٹ دے دو گے؟ اور مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، او مولوی صاحب آپ کو کیا ووٹ دینا، آپ نے تو ہار ہی جانا ہے۔ ابھی تو میں کھڑا بھی نہیں ہوا، پہلے ہی ہار جانا ہے۔ عجیب آدمی ہے۔ تو بہرحال ہم اسلام پسندوں کو سپورٹ کریں۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ